میرا دیور 40 سال کا ہو چکا تھا لیکن وہ شادی کے نام سے گھبراتا تھا۔ مجھے شک ہوا تو میں چیک کرنے کے لیے رات میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں نے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نگل گئی کہ وہ تو میرا نام ثمینہ ہے۔ میری عمر اس وقت 40 سال کے قریب ہے۔ 30 سال کی عمر میں میری شادی کاشف کے ساتھ ہوئی تھی۔ کاشف دیکھنے میں بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ کڑیل جوان تھا۔ اس کی عمر میں بھی مجھ سے کوئی 2-3 سال ہی زیادہ رہی ہوگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بہت پیار کرتے تھے اور میرے ہر کام آتے تھے۔ جو بھی میں مانگ کروں تو اسے وہ ہر صورت میں پورا کیا کرتے تھے۔ تو یوں کاشف کا میرے اوپر پوری طرح سے غلبہ چھایا ہوا تھا۔ وہ میری زندگی کے اوپر راز کرتے تھے اور میں بھی انہیں کبھی کسی چیز سے منع نہیں کرتی تھی۔ وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کرتے تھے، جیسے کہتے تھے ویسے ہی کرنے کی پابند تھی، کیونکہ جب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں انہیں کسی چیز سے منع کروں۔ جب میں شادی کر کے آئی تھی تو ہمارے گھر میں کل 3 افراد ہی رہتے تھے، میری ساس، میرا دیور اور میرا شوہر۔ میرا دیور میرے شوہر سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اس کا کوئی اپنا کام تھا، اس لیے اس کے پیسے روپے میرے شوہر کے مقابلے میں بھی کافی زیادہ تھا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ شادی کے نام پر ہمیشہ گھبراتا تھا اور کبھی بھی اس طرح کے معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میری شادی کو کافی ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ شادی کے 3 سال بعد ہی میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے شوہر بیرون ملک میں رہتا تھا۔ گھر میں صرف میں اور میرے دیور ہی ہوا کرتے تھے۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو میں بھی زیادہ تر پریشان ہی رہتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ کوئی تو ایسا ہو جو میرے ساتھ باتیں کر سکے اور میرے دل کی بات سمجھ سکے، کیونکہ شوہر زیادہ تر کام پر ہی ہوتے تھے اور شوہر امریکہ میں ہوتے تھے، تو ٹائم کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ ہماری کئی دنوں تک بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں اپنے دیور سے کہتی تھی کہ عامر اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، لیکن وہ شادی کے نام پر ہمیشہ گھبراتا تھا اور کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ مجھے محلے کی کوئی عورتوں نے بتایا تھا کہ تمہارا دیور میں کوئی مسئلہ ہے جو اس طرح سے اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی شادی نہیں کر رہا، کیونکہ میرا دیور 40 سال کا ہو چکا تھا اور وہ ابھی بھی شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی تو کہتا کہ بھابی، شادی میں ایسا کیا رکھا ہے جو انسان کو ویسے نہیں ملتا؟ میرا کام چل رہا ہے تو اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بھی میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ میں شادی نہیں کروں گا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں شادی کر لوں گا۔ جب میں نے دیور کی یہ بات سنی کہ میری عمر ہی کیا ہے، مطلب 40 کے بعد اسے اور کتنا انتظار تھا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے شادی کے بغیر ہی کام چل رہا ہے تو مجھے شادی کیوں کرنی ہے، تو یہ چیزیں سوچ کر میں پریشان ہوتی تھی کہ اس کا ایسا کون سا کام چل رہا ہے جس کو شادی کی ضرورت نہیں۔ خیر، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بارے میں پتہ لگا کر ضرور رہوں گی میرا دیور شادی کیوں نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ رات کو میں دیور پر نظر رکھوں گی کہ ویسا کیا کرتا ہے۔ میں نے 1-2 دن دیکھا کہ رات کے تقریباً کوئی 10 ساڑھے 10 بجے ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور کوئی اندر آتا ہے اور صبح فجر کے وقت واپس بھی چلا جاتا ہے۔ کبھی ایک رات میں نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں آنے والے کو جانے نہیں دوں گی۔ میں ضرور دیکھوں گی کہ وہ کون ہے جو رات کس وقت ہمارے گھر میں آتا ہے، اور میری دیور کو اس بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتا۔ خیر، ایک رات جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت کالی چادر لپیٹے ہوئے میرے دیور کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں آرام سے لیٹی رہی۔ جب اسے گئے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے تو میں فوراً ان کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو دیور میرا اور عورت دونوں ہی نامناسب حالت میں موجود تھے۔ مجھے پہلے تو بہت شرم آئی کہ یہ عورت کون ہے اور میرا دیور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
خیر جب انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا دیور بہت برے طریقے سے ڈر گیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا۔ خیر اس نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا کہ عامر بتاؤ اندر کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ میرے بضد ہونے پر عامر نے واش روم میں سے ایک عورت کو نکالا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن تھی، جسے دیکھنے کے بعد میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا کیونکہ وہ میرے دیور کے ساتھ غلط تعلق بنائے ہوئے تھے۔ دراصل میرے ماں باپ کا گھر ہمارے گھر کے پاس بالکل ہی تھا، اس لیے میرے ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے گھر میں میری ماں اور میری بہن اور میرا چھوٹا بھائی ہوتا تھا۔ بھائی رات کو کام پر چلا جاتا تھا، اماں بیمار تھی تو میں وہ سو جاتی تھی اور میری بہن یہاں پر پوری رات میرے دیور کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے کانوں کان کوئی خبر نہیں تھی۔ جب میں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو میں نے پوچھنا شروع کیا تو تب میرے دیور نے بتایا کہ بھائی کی شادی پر میں نے آپ کی بہن کو دیکھا تھا اور وہ تب سے میرے دل کو لگی ہے۔ مجھے وہ پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے چوری چھپے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، کیونکہ میں بہت ڈر گیا تھا کہ اگر یہ بات میں آپ سے کروں گا تو یہ آپ کا گھر والوں سے کروں گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے ہمیں نے کہا کہ نکاح ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، یہ ہفتے میں 2 دن میرے پاس آ جاتی ہے، جس سے ہمارا وقت اچھا گزر رہا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو حیران ہوئے رونے لگی۔ پھر میں نے یہ ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دی اور پھر ہم ضروری رسمیں ادا کرنے کے بعد اپنی بہن کو اپنے سسرال کے گھر لے آئی تھی۔ اب ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، اس کو میں ہی سنبھالتی ہوں کیونکہ میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہن کی اولاد کو ہی اپنی سمجھتی ہوں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔